حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی تھی اور وہ امت اطاعت کی دنیا پہ تیار ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا آپ کا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس قوم پر عذاب آیا ہے, اس قوم پر عذاب آیا ہے, تم ان کے کنویں سے پانی مت لینا. سنیے, اس قوم پر کیا آیا ہے؟ ان کے کنویں سے پانی مت لینا. سوچیے آپ, اس قوم پر عذاب آیا ہے, ان کے کنویں سے پانی مت لینا. گزر رہے تھے وہاں سے, فرمایا کہ یہاں سے کسی کے ساتھ گزر جاؤ سر چھپا کر, اور روتے ہوئے گزرو. یہاں سے روتے ہوئے گزرو اور سر چھپا کر گزر جاؤ یہاں سے تیزی کے ساتھ. میرے دوستو عزیزو, جب مسلمان کے دل سے اللہ کے عذاب کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو عذاب کے آنے کی جگہیں مسلمانوں کی تفریح گاہ بن جاتی ہیں. عذاب کی جگہیں مسلمانوں کی تفریح گاہ بن جاتی ہیں. عذاب کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو جن پر عذاب آیا ہے ان کی بستیاں مسلمانوں کے لیے وہ تفریح کی جگہ بن جاتی ہیں. کسی نے مولانا صاحب سے کہا, تو میری بات کو دھیان میں سننا, کہ حضرت لال قلعہ دیکھا آپ نے, دلی کا لال قلعہ دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ تو بچپن نازت کا کچھ دوست آئے ادھر ادھر سے, مولانا صاحب سے کہا, بچپن نازت کا پڑھائی کا زمانہ تھا, مولانا صاحب کا پڑھائی کا زمانہ تھا, تو کانلے سے کچھ اعزاء آئے, مولانا صاحب سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ لال قلعہ دیکھیں. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا اس بچپن میں کہ اللہ کے عذاب سے اجڑے ہوئے قلعوں کو دیکھ کر تم کیسے ہمت کر لو گے اس کو دیکھنے کی؟ جی ہاں, ہمت کیسے ہوگی تمہاری؟ کہ مسلمانوں کی ہزیمت, جی ہاں, اور ان کی شان و شوکت کا اجڑا ہوا ماحول دیکھنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوگی؟ کہ میری ہمت تو نہیں ہے, میری ہمت تو نہیں ہے کہ ہم جا کے اس سے دیکھیں, میری ہمت تو نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے ایسی جگہوں کو تفریح گاہ بنا لیا ہے اور وہ وہاں ہنستے ہیں, بولتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے قوم عاد و سمود کی بستیاں, چلو دیکھ کے آتے ہیں. کیونکہ جو آدمی قرآن کے الفاظ سے عبرت نہیں لے گا وہ ان کے عملی نقشے سے بھی عبرت نہیں لے گا. کیونکہ قوم عاد و سمود کی اجڑی بستیاں وہ قرآن کی ان آیتوں کی عملی تفسیر ہیں, ان کی عملی تفسیر ہیں. جو قرآن سے عبرت نہیں لے رہا ہے عذاب کی وعیدوں کی, وہ آنے والے عذاب کے آثار سے عبرت کیسے لے لے گا؟ سوچیے صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے, ہمارے صحابہ سے سر چھپا لو اور یہاں سے گزر جاؤ اور ان کے کنویں سے پانی مت لینا. کیا بات ہے, کہیں خوف عذاب آیا ہے, ان کے کنویں کا پانی استعمال نہیں کرنا. صحابہ نے کیا اللہ, ہم نے پانی تو نہیں لیا یہاں سے, لیکن تھوڑا سا پانی لے کے اس کنویں سے آٹا گوندا ہے. فرمایا یہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو, استعمال نہ کرنا. یہ آٹا
اونٹوں کو کھلا دو، تم استعمال نہ کرو. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں عرض کرتا ہوں. جو چیز گناہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس چیز کے اندر گناہوں کے اثرات اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ابھی آپ سے چند سال پہلے کرونا گزرا ہے. جی ہاں، یہاں تک حالات ہو گئے تھے کہ اگر کسی نے یہ ہاتھ لگایا تو آپ یہاں ہاتھ نہ لگائیں، اگر کسی نے یہ گلاس پانی پیا تو آپ اس نے نہ پیے، اور اگر کوئی اس بستر پہ لیٹے تو آپ نے لیٹیے. جی ہاں، بیماری، اتنی بیماری اتنی متعدی ہو گئی. جی ہاں، یہ جسمانی بیماری کا حال ہے. کہ اگر کوئی مر بھی گیا اس بیماری میں تو اس کو بھی ہاتھ لگانے کو بنا کر دیا کہ نہیں بھائی اس کو تم حوالے کر دو، اور اس کو کوئی قریب نہ آئے. پر آج جو بھی صورتحال بنی اس وقت، میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اتنا اثر باقی رہ جاتا ہے اس کا، اس کی بیماری کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے کہ دیکھو ان کے کنویں سے پانی مت لینا، ان کے کنووں پر ابھی تک ان کے گناہوں کا، ان کے پر آنے والے عذاب کے اثرات ابھی تک ہیں. ہزاروں سال قوم سمود سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. میں اس پر مثال عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ نے ایک میواتی کو ذرا اچھا قیمتی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا. موٹا کپڑا تھا، قیمتی کپڑا تھا. حضرت خیال یہ ہوا کہ یہ اس کی حیثیت تو اس کپڑے کی نہیں ہے خریدنے کی، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ ہم نے پوچھا ان سے، میواتی کا ساتھ پاس رہتا تھا خادم حضرت کا، پوچھا کہ کہاں سے آیا کرتا، کہاں سے خریدا؟ کہ جی یہ تو میں نے خریدا ہے بازار سے. سمجھا کہ یہ اتنا مہنگا کپڑا تجھے کیسے مل گیا، کہاں سے خریدا تم نے؟ کہنے لگا کہ جی یہ تو بڑا قیمتی کپڑا ہے، یہ تو ہم نہیں خرید سکتا، لیکن وہاں جامع مسجد پر بازار لگتا ہے ہفتے کے روز، اور اس میں نوابوں کے اور مالداروں کے مستعمل کپڑے آ کر بکتے ہیں. وہ نیلامی ہوتی ہے ان کی، وہ بہت سستے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو خرید کر بنائیں تو بہت مہنگا کپڑا ہے، اور ان کی جو مستعمل ہے ان سے زائد ہے، اور وہ بہت تھوڑے داموں میں بھیج دیتے ہیں اور بہت سستے ہی مل جاتے ہیں. ہم نے فرمایا اس سے ابھی اس کو اتار دے. میں نے اس کو دھو لیا ہے. فرمایا اس کو ابھی اتار دے. اس کپڑے کے اندر جو گناہ کیے گئے ہیں ان سارے گناہوں کے کرنے کی طرف تیری طبیعت چلے گی، اور تیرا دل چاہے گا وہ سارے گناہ کرنے کے لیے جو گناہ اس کپڑے میں ہوئے ہیں. اس کا اثر، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیری عبادت پر، ذکر پر، تلاوت پر اس کپڑے کا اثر پڑے گا. اس کپڑے کو بھی اتار. فرمایا کہ تو سستا کپڑا گھٹیا نیا خرید کے پہن لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کپڑوں کو استعمال کرے جن کپڑوں کو اب غیروں نے گناہوں میں استعمال کیا ہے، گناہوں کے ساتھ استعمال کیا ہے. تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. نیکیوں کے اثرات بھی اللہ کی قسم اسی طرح کپڑوں میں آ جاتے ہیں، جس طرح گناہوں کے اثرات آتے ہیں، اسی طرح نیکی کے اثرات آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کے بارے میں ایک خواب دیکھا.
بشارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ احمد بن حنبل سے کہو کہ وہ اپنے مسلک پر اپنی بات پر جمے رہیں، حالات تو بہت آئیں گے لیکن وہ اپنی بات پر جمے رہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں اسے۔ چنانچہ وہ اب بات پر جمے رہے، حالات بھی آئے، کوڑے بھی لگے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ اپنی بات پر جمے۔ میں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے علم کو عالم میں پھیلائیں گے۔ تو یہ خبر دینے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں کاغذ میں خواب لکھ کر لفافہ بند کر کے اپنے آدمی کو دیا کہ جاؤ یہ خط لے جاؤ۔ وہ لے گئے، امام ہمیں میں نے خط کھول کے پڑھا، اس میں خواب لکھا ہوا تھا، رونے لگے اور رو کے فرمایا کہ تم یہ بشارت لے کر آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز دوں، میرے پاس بس کچھ نہیں ہے۔ وہ اندر کا جو بنیان ہوتا ہے پہننے کا، وہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ خوشخبری لے کر آئے ہو، لو یہ بنیان میں دے دیتا۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بنیان اتار کر دیا، اس بشارت لانے والے کو ہدیہ کیا۔ یہ لے گئے، امام شافعی نے مجھے کیا ہوا؟ میں گیا تھا، میں نے ان کو خط دیا، انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنا بنیان اتار کے دیا، ہدیہ کر دیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بنیان مجھے دے دو، یہ تو بڑی برکت کی چیز ہے، تم رکھو اپنے پاس، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی مجھے دے دو، کہ پانی میں برکت کی بات رکھوں گا۔ یہ بڑوں کے درمیان یہ ایثار، یہ محبتیں اور یہ قرابتیں تھیں۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں کہ کسی چیز کا اگر کسی نے استعمال کیا ہے، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی طرح کوشش کر کے، جہاں صحابہ اکرام کی تلواریں اور ان کے ہتھیار رکھے ہوئے تھے، کوشش کر کے کسی طرح تعلقات سے کوشش کی کہ ایک مرتبہ میں اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں سب سے، کہ میں ایک مرتبہ وہ ہتھیار، غالب بلال کی تلوار تھی یا کوئی صحابی کی تلوار تھی، وہ کہیں کسی متحف میں یا کسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نمائش گاہ میں کہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے تعلقات سے کسی طرح یاد دے لی کہ میں ایک مرتبہ اسے ہاتھ لینے کا۔ اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لیتے ہی وہ آدمی ایسا بے قابو ہوا کہ اس کو فوراً قابو کیا گیا۔ اس کے لیتے ہی اس نے اس تلوار کو چلایا، اسے قابو کیا گیا بڑی مشکل سے۔ تو وہ خود یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا، میں بے اختیار ہو گیا، میں سوچنے پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ اتنے عرصے کے بعد اب تک اس تلوار کے اندر اتنا اثر ہے کہ ایک شخص اگر اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ مت خیال کریے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اور غلط ماحول سے کیا اثر پڑتا ہے۔ جو مرغی گندگی کھاتی ہے، اس مرغی کے گوشت میں بھی گندگی کا اثر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ایک وقت کے لیے آپ در میں بند کیجئے، جب تک اس کے اندر سے گندگی کا اثر ختم نہیں ہو جائے گا، یا آپ کو اس کا گوشت آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔
ہم اکثر وقت گناہوں کے ماحول میں گزار کر سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے ایسا فرماتے تھے اگر غیروں کے معابد اور غیروں کی عبادت گاہوں کے آگے سے گزرا کرو تو کلمہ پڑھتے ہوئے گزرا کرو، ورنہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. مجھے ایسا کا محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے. غیروں کے اگر معابد سے گزرنا ہو کسی بازار میں کسی راستے میں، ہماری ضرورت ہے کلمہ پڑھتے ہوئے گزرنا، ورنہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے کہ ایمان چھین لے جائے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو آٹا تم نے گوندا ہے ان کے پانی سے یہ آٹا تم مت کھانا، اونٹوں کو کھلا دو، وہ اونٹوں کو کھلا دے گا. صحابہ نے نہیں کھایا، حکم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل تو مسلمان کو کھانے پینے میں اللہ معاف فرمائے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یعقوب کا وعدہ کو انعام کہ ان کا کھانا جانوروں کی طرح ہے. جانور کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کو کہیں منہ مارنے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے مال کس کا ہے کیسا ہے، فرمایا کہ اس طرح اغیار اس طرح کھاتے ہیں اس طرح جانور کھاتا ہے. اس لیے آج کل غذا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جگہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایک ایک لقمہ سوچ کر کھائے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیونکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ویسے خیالات. جیسی غذا گندی ہوگی ویسے گندے اعمال گندے افعال بدن سے ظاہر ہوں گے. اس کی آنکھ نامحرم کو اس لیے دیکھے گی کہ اس کی آنکھ کی باریک رگوں میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نامحرم سے نظر نہیں پھیر سکتا، یہ نہیں چاہتا کہ دیکھے، مگر اس کی آنکھ اسے بے قابو ہے. کیونکہ جب اندر خون حرام کا دوڑتا ہے تو پھر اعضاء حرام کام کرنے کے لیے اسے بے قابو ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے. اس کا علم کہتا ہے حرام ہے، اس کے اعضاء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ لقمہ سمندر ہے، خیال کے موتی ہیں. اور حکم دیا ہے کہ اگر تم اپنے جسم سے نیک اعمال ظاہر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی غذا پر نظر رکھو. انبیاء کو بھی اسی کا حکم ہے، عام مسلمانوں کو بھی اسی کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. یہ انبیاء کو بھی حکم ہے، عام مسلمانوں کو بھی اس کا حکم ہے کہ اپنی غذا کو دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزے سے فارغ ہوئے، ایک عورت نے آپ کے چہرے میں بھوک کے آثار محسوس کیے اور عرض کی اصل میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں. وہ گئی، اس نے اپنی پڑوسن سے بکری خریدی اپنے حلال پیسے سے اور آپ کے لیے گوشت تیار کیا. جب آپ نے منہ میں لقمہ رکھا تو لقمہ اتنا سخت ہو گیا آپ کے منہ میں وہ گوشت کہ آپ کے حلق سے اترا نہیں، حلق سے نہیں اترا. آپ نے پوچھا اس عورت سے گوشت یہ بکری کہاں سے آئی ہے؟ یہ اصل میں نے حلال پیسے سے خریدی ہے، میں نے اپنے حلال پیسے سے خود خریدی ہے. تو میں پہلے معلوم کرو کس نے بیچی ہے اور بیچنے والے